جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جس پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس کے لیے تم شکر گزاری کرو۔ اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ کلو من طیبات ما رزقناکم۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ من و سلوہ کی بات ہوئی، بادلوں کے سائے کی بات ہوئی، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کو دی۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے صرف صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ کو کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، ہیلدی فوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا، سایہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ آرام سے بس اللہ کی عبادت کریں اور آگے جنریشنز تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو خود ہی مشکل کیا۔ یہ من اور سلوہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ من جو تھا جیسے یہ کاٹن کینڈی یا ایک کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے، وہ صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر اوس کی شکل میں وہاں پر جو وہ موجود ہوتی تھی۔ اسی طرح سے سلوہ جو تھے ایک قسم کے بٹیرے ہوتے تھے جو کہ ان کو مل جاتے تھے، اور یعنی آپ دیکھیں کہ پروٹینز بھی مل رہی ہیں، ان کو ڈیزرٹ بھی مل رہا ہے، سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے جو کہ ان کو ہیلدی رکھ رہا ہے۔ لیکن وہ اس چیز سے کیا کرتے تھے، ہر چیز کو لینے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد بوریت کا شکار ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطۃ کہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطۃ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب دیکھیں پھر بات یہی ہو رہی ہے، کھانے پینے سے روکا نہیں گیا ہمارے دین میں، لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم حلال حرام کی تفریق نہ بھولیں، ہم اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بتایا گیا اس فوکس سے نہ ہٹیں۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے ان سے کہا کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ کا رزق کھاتے پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوبارہ سے ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی جتنے بھی ادیان گزرے، اللہ تعالیٰ کا دین اس قدر خوبصورت ہے اور وہ بہت ویل آرگنائزڈ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ باقی اگر کہیں پر بھی کوئی ادارہ ہے، کچھ لوگ ہیں تو وہ فنیشنگ سکولز بھی ہیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں اور بہت کچھ آرگنائز کیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے پیرامیٹر کے حساب سے دیکھیں تو اس میں ہر وہ بات بتائی جاتی ہے جو کہ کسی بھی ایک ایلیگنٹ سسٹم کے مطابق ہم اس کو پریکٹس کریں، یعنی جوتوں کو کیسے اتارنا ہے، کہاں رکھنا ہے، باتھ روم کا استعمال کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی صاف ستھرا چھوڑا جائے، پبلک سپاٹس ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈسٹ بن نظر آ رہی ہیں تو اس میں آپ نے چیزیں پھینکنی ہیں، قطار بنانی ہے، آپ کی گاڑی کہیں جا رہی ہے تو راستے میں انتظار کرنا ہے، اگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ دیکھیں کئی دفعہ اس لیے سڑک چوک ہو جاتی ہے کہ 3 گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، 3 گاڑیاں اس طرف سے کھڑی ہیں، کون پیچھے ہٹے گا تو راستہ جو ہے کسی کو ملے گا۔ تو یہاں پر 12 چشمے جو پھوٹے تو 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے آرگنائز طریقے سے ایک جو ہے ان کو دیا گیا پینے کے لیے۔ اور پھر کیا کہا گیا، سب کچھ کھاؤ، صرف کیا نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ تو اگر ہم روز کا یہ قاعدہ بنا لیں کہ میں نے جہاں پر بھی ہونا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، کسی طرح سے بھی میں نے فساد نہیں پھیلانا۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک رجز، ایک ان کے اوپر آفت جو ہے آسمان سے آئی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی نافرمانیاں تھیں، شرارتیں تھیں اور غلط سوچ تھی، اس کی وجہ سے جو ان پہ عذاب آیا وہ ایک طاعون کی شکل میں تھا، ایک وبائی مرض تھا۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس قوم پر چاہے نازل کر دیتا ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے، لہٰذا جو شخص طاعون کا شکار ہو تو وہ اپنے علاقے میں ہی صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے اور یہ یقین رکھے کہ اس کے مقدر میں جو مصیبت ہے اسے پہنچ کر رہے گی تو اسے اتنا اجر ملے گا جتنا کہ شہید کو ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر کسی جگہ طاعون پھیلے تو تم وہاں ہو تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہاں سے باہر نہ نکلو۔ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ گائیڈ لائنز ہیں اس میں۔ اگر کووڈ کے سلسلے میں جب یہ شروع ہوا تھا ہم ان احادیث پر عمل کرتے تو شاید یہ ایک پینڈیمک کی شکل نہ اختیار کرتا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ خوف میں ہیں، فیئر میں ہیں، یہاں پر ہمیں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ جو مصیبت مقدر میں وہ پہنچ کے رہے گی۔ کتنے لوگوں کی ہم یہ سٹوریز سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ویسے بھی ملاقات میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اتنی احتیاط کر رہے تھے پھر بھی ہمیں یہ وبا لگ گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رب پہ بھروسہ، جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، گیہوں اور مسور اور پیاز دے دے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جیسے بچے آ کے کہتے ہیں نا کہ روز آپ دال سبزی کھلا رہی ہیں، ہم بور ہو گئے ہیں، آرڈر نہیں کر لیں کچھ، تو اسی طرح سے اس دور میں بھی لوگوں نے یہی کہا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت اگر صراط مستقیم پر نہ رہے، اپنی عبادت پہ فوکس نہ رہے، اپنی زندگی کے مقصد پہ فوکس نہ رہے تو پھر وہ ایسے کاموں میں چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بفے چاہیے، ہمیں تو سیلڈز چاہیے، ہمیں تو بہت سارے اور کام چاہیے، ہم خود کچن میں جا کر شیف بن کر جو ہے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی، اور ان پر ذلت اور مسکنی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی، نصارہ یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی حزن ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کسی ویگ قسم کے دین کو نہیں فالو کرنا چاہیے، بلکہ بہت کلیئرٹی سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، اور اگر ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کیوں کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا بندہ کیسے بن کے رہنا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، تم اس کے بعد بھی پھر گئے، بس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہوگا جو تم سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور متقی لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یعنی دین کے معاملے میں بھی جب کسی کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لطیفے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے جواب میں کہا میں ایسے جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی وقت بے وقت لطیفے چھوڑنا، سیریس بات کا بھی مذاق اڑا دینا ایک جہالت کی بات ہے۔ پھر وہ کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے، اس قسم کی گائے تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہے، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے ماننا اور وہ گائے کو ذبح کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک شاید اس گائے کا ان کو پتہ نہ چلتا۔ اس سٹوری کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں بہت سے میسیجز جو ہیں ملتے ہیں، کیونکہ اس سورت کا نام جو ہے اسی واقعے کے اوپر ہے۔
تو تھوڑا سا اگر ہم اس کی وضاحت دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ بہت مالدار تھا، اور وہ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور ایک اس کا جو تھا کوئی رشتہ دار بچہ تھا، بھتیجا تھا۔ بھتیجا جو تھا وہ چاہتا تھا اس لڑکی سے شادی کرنا، اور اس کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ چچا جو ہیں اگر میں ان کو مار دیتا ہوں تو اسی بہانے ان کی ساری دولت بھی میرے پاس آ جاتی ہے، اور وہ بیٹی جو ہے اس سے بھی میں شادی کر لوں گا۔ خیر اس نے یہ کیا کہ چچا کو مار ڈالا، لڑکی سے شادی کر لی، اور ساتھ ہی اس کو لالچ اتنا ہوا کہ اس نے جا کر لاش کسی اور کے گھر کے سامنے رکھی، اور اس پہ قتل کا جو ہے وہ الزام بھی لگا دیا، اور اس سے دیت کا بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ شخص جو تھا ظاہر ہے وہ پریشان ہوا، اور اس نے وہاں پہ جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا جو تھا وہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے مقتول کے جسم پہ لگائیں، اور معجزاتی طور پہ وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا، جو کہ ہوا بھی، اور اس مقتول نے اٹھ کر پوری بات بتا دی کہ اس کو کیسے قتل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو مسئلہ تھا اس کو حل کر دیا گیا، اور پھر وہ مقتول جو تھا وہ دوبارہ سے مر گیا۔ لیکن اس واقعے میں ہمیں اصل بات کیا پتہ چلتی ہے؟ یہ جو قوم تھی ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کسی کی سلیوری میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ جنریشنز تک ان کے اثرات رہتے ہیں۔ جیسے ہم کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ دراصل ہم اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ رہے ہوئے نا، اسی لیے ہمارا تمام رسمیں کرنے کو دل چاہتا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ سوال اٹھاؤں کہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھنی شروع کی؟ انہوں نے بہت سے غلط کام جو اپنے کر رہے تھے ان کو کیوں نہیں بند کیا؟ ہم نے ہی کیوں ان کا اثر لیا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سلیو ہوتے ہیں، آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، آپ دوسروں کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، امپیکٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو جو کچھ ان کے عقیدے میں ہوتا ہے، ان کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، آپ ان کو آہستہ آہستہ ایبزارب کرتے جاتے ہیں، وہ آپ کے سسٹم کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کے دل سے اس بچھڑے کی محبت، اس گائے کی محبت کو نکالنا چاہا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی قوانین ہمیں ہمارے دین میں ملتے ہیں اس میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ہمارے دل میں محبتیں ہیں نا، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہائے اس پہ ہم مرتے ہیں، وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے، جو ہمارا بھی دل تنگ ہوتا ہے، اور ہم طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ کبھی ہم ایک مفتی کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی ہم ایک جگہ بیٹھ کے درس سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادھے احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو گائے کا واقعہ جب بھی آپ سوچیں سورہ البقرہ، گائے کا خیال آئے تو سوچیں میں نے بھی حجتیں نہیں کرنی، سوال نہیں اٹھانے، جو دل میں غلط محبتیں ان کو نکالتے چلے جانا ہے۔ جب تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا اور پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا اور وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہیں جانو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جب انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو پھر یہ ثم کا جو ورڈ ہے بتاتا ہے ون آفٹر دی ادر، ایک بات دوسری بات تیسری بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہونا شروع ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، رونا ہی نہ آئے، کیونکہ ایکچولی مجھے رونا ہی نہیں آتا، رونا آنا چاہیے صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے۔ اسی طرح سے دل کا تنگ ہونا، سنگ دل ہونا، سخت ہونا کہ کوئی چیز انسان کے دل پر اثر نہ کرے۔ اسی طرح سے طول العمل کہ انسان لمبی لمبی امیدیں اور ایسی ایسی پلاننگ کرے جس کی وجہ سے وہی بات ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹتا چلا جائے۔ اور پھر دنیا کا حریص ہونا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خیر رکھی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ بڑے سنگ دل نظر آتے ہیں، سخت نظر آتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دنیا کے آگے وہ سخت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے آگے نہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان پتھروں سے بھی زیادہ غافل اور سخت دل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کو سن کر عقل و عمل کرنے والے ہوتے، پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔
جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ بات پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی نہیں جانتے اور وہ صرف گمان اور اٹکل پر ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ امی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ امی کا ذکر کر رہے ہیں۔ امی بیسیکلی کہتے ہیں جو کہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کا علم نہیں رکھتے، یعنی دنیا کی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگری ہو، بہت نالجبل ہوں اپنی فیلڈ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ کیا کرتا ہے؟ گمان اور اٹکل پہ رہتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ کیا ان کا کہنا تھا؟ یہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 80 میں آ رہا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا۔ تھوڑی دیر، ہمارے بھی لوگ کچھ کہتے ہیں لیٹ اس انجوائے لائف، دنیا کے مزے لینے دو، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے ہم جہنم میں، اور اس کے بعد جانا تو ہم نے جنت میں ہے، اس لیے کہ ہم تو امتی ہیں۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ ڈرائنگ روم ٹاک ہے ہماری۔ آئی تھنک قرآن میں ایسے نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ جو عالم دین ہیں جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے اور وہ دین کی کوئی بات بتا رہے ہیں، وہ نہیں ٹھیک کہہ رہے۔ میں زیادہ درست جانتی ہوں۔ ویسے مجھے اگر آپ ایک آیت بھی دے دیں تو میں اس کی ٹرانسلیشن شاید نہ پڑھ سکوں۔ یقیناً جو بھی برے کام کرے گا اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ہمیشہ وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طرح قرابت دار، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ او گاڈ میک ریلیجس پیپل گڈ اینڈ گڈ پیپل ریلیجس، یعنی یہاں پر ہمیں بہت خوبصورت بلینڈ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے اور اپنے تمام معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہے؟ ہمیں پرنسپل سینٹرڈ لائف چاہیے ہے، یعنی دنیا کو گزارنے کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ ترجیحات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ہونا چاہیے۔ اور یہ بیلنس ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو صحیح طرح سے ادا کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو صحیح طرح سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں پر والدین کا حق ہے، کہاں پر اب مساکین اور ذی القربیٰ کو دیکھنا ہے، کہاں پر عام انسانیت کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں، اور کہاں پر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نماز کے لیے تو ہم نے اپنی نمازوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی شروع کر دینی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، اور تم نے ان کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا، بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کی طرف کفر کرتے ہو۔ یہاں پہ بھی بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنگی معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے معاملے میں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو قوانین تو ان کے فائدے میں ہوتے تھے اس پہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم یہ کریں گے، اور جو قوانین جو ہے اس پہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات پہ کوئی زیادہ آ رہی ہے تو وہ پھر اس کے لیے کوئی حجت ہیلے بہانے کر کے ان کو موڈیفائی کر لیا کرتے تھے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل دے رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دین میں سے پک اینڈ چوز کریں۔ کچھ ہم گیدرنگز میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جب دین کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا قرآن کی اس آیت میں آیا ہے، وہ دیکھیں نا حدیث میں آیا ہے،
کئی دفعہ کسی گیدرنگ کے لیے جب آپ پروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فیمنزم کے بارے میں ہو، چاہے انسانی حقوق کے بارے میں ہو، یا کوئی بھی اور معاملہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کوئی آیت اور حدیث بتانا جو اس بات کے ساتھ فٹ ہوتی ہو. تو ہم نے قرآن کی آیات کو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ڈسکس کرنا ہوتا یا پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا. ہم نے جو اللہ کا حکم ہے اس کو تھرو اینڈ تھرو، جو کچھ بھی آتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے دل کو بھی بھلی لگیں گی، ہمارے لاجک کو بھی لگیں گی، ان کو ماننا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں لگے گا کہ یہ میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. تم میں سے جو بھی ایسا کریں گے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا، وہ ویسے ہی پریشان رہتے ہیں کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے جب بھی کوئی آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ میں تو اچھا مسلمان بننے کی پوری کوشش کرتی ہوں، متقی ہونے کے لیے بہت سے کام کرتی ہوں، لیکن دل سے غم پریشانی نہیں جا رہی، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری زندگی میں پک اینڈ چوز کی پالیسی تو نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی. جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لایا جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف والے ہیں. نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا تھا. کیا کہا کرتے تھے وہ؟ قالوا قلوبنا غلف، our hearts are protected. یعنی اپنے دلوں کو ہم بچا کے رکھیں گے. ابھی بھی آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اگر مجھے آپ نے کوئی ریلیجس لیکچر دیا، سرمن دیا، کسی درس میں بٹھایا تو میں نے سوئچ آف ہو جانا ہے، میں نے نہیں سننا. پتہ ہے کیا، پھر یہ نہ ہو کہ یہ مجھے برین واش کر دیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں تو یہاں پر ہی ہماری اپنی تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان کے بعد جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس سے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر. یعنی کئی دفعہ ہمارے راستے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارا پریجوڈس، تعصب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی انسان کی بات نہیں سننا چاہتے. ہم کہتے ہیں why should I listen to this person. تو بات یہ ہوتی ہے کہ حق کو حق سمجھ کے پہچاننا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون شخص وہ حق لے کر آ رہا ہے. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ نے اپنے فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. اس کے بعد یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا تعصب تھا؟ تعصب کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ کیونکہ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ دعائیں کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا تو اس کی وجہ سے ہماری اور ویلیو بڑھ جائے گی. لیکن جب وہ بنی اسماعیل سے آئے تو ان کو لگا کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک مہم ہے اور ہم لیٹ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی بجائے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کتاب کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے. لاجیکلی اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ایک لیٹسٹ ورژن کا فون رکھ لیں یا موبائل رکھیں، آپ کی ضرورت ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو بتایا جائے کہ جی اس کا ایک سافٹ ویئر اپ گریڈ آ گیا ہے وہ آپ لے لیں، یا یہ کہ نیا موبائل آ گیا وہ لے لیں، آپ کیوں 5 سال پرانا موبائل استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو اب اس موبائل کی کیپیسٹی یا اس لیپ ٹاپ کی کیپیسٹی کے پیچھے ہے؟ تو ہم کہیں کہ نہیں میں نے تو یہی استعمال کرنا ہے. ہم ایسے تو کبھی نہیں کریں گے. ایون مشینری کوئی ہو تو ہم کہیں گے جو لیٹسٹ آئی ہے کیونکہ اس سے بہترین کام ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے.
تو یہاں پر ان کو بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہی الہامی پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اب اس کا نیا ورژن آیا ہے، اور یہ جو ورژن آیا ہے یہ اب تا قیامت یہی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پیٹرن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت انکار کیا۔ اگر ہم پوری ہسٹری دیکھ لیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، ہر جگہ ہیلے اور بہانے کیے، ہر جگہ پہ اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے غلط بات پہ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کیا کہا؟ سمینا وعصینا، سنیں گے لیکن کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت کو پلا دیا گیا۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ سننا، لسننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک پہ جگہ جگہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ سن تو لو۔ تو آپ کے ارد گرد بھی جو بہت سے لوگ ہیں، آپ ان کو یہی دعوت دیں کہ سنو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، سنو گے تو پھر ہی دل تک وہ بات پہنچے گی۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر دنیا میں رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ اتنی اینٹی ایجنگ کریمز اور اتنی کاسمیٹک سرجریز کیوں کراتے ہیں؟ کیوں زندہ رہنے کے لیے کلوننگ کر رہے ہیں؟ کیوں زندہ رہنے کے لیے ایسی ریسرچز کر رہے ہیں کہ زندگی کو پرولونگ کیا جا سکے؟ پھر تو ان کو ہونا چاہیے کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، ہم بہت نیک ہیں، ہم مر جائیں گے تو سیدھے جنت میں جانا ہے، لیکن مرنے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہی کو پائے گا۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا کہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل پر پیغام باری اتارا ہے، اور جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ کیونکہ اگلا ایک ریزن یا ایکسکیوز یہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے ایکچولی جبرائیل علیہ السلام ہماری قوموں پہ عذاب لے کر آئے ہیں، اس لیے جو پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ان کی اس بات کو بھی رد کر دیا۔ جو شخص اللہ کا اور ان کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں امبیسڈر کا کانسیپٹ ہے،